آج ہم ایک بہت ہی جامع کتاب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، راؤٹلج ہینڈ بک آف کنٹمپرری پاکستان۔ اسے اپرنا پانڈے، شفالی دھار اور سدھانتا مہرا نے ایڈٹ کیا ہے، اور یہ کوئی ایک کہانی نہیں بلکہ مختلف ماہرین کے لکھے ہوئے 31 ابواب کا ایک پورا مجموعہ ہے جو پاکستان کے تقریباً ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ بالکل، اور ان تمام ابواب کو پڑھ کر جو ایک مرکزی سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ اسٹریٹجک اہمیت اور صلاحیت کے باوجود پاکستان ایک مستقل بحران کا شکار کیوں نظر آتا ہے؟ یہ کتاب اس سوال کا جواب آپ کہہ سکتی ہیں کہ 3 بڑے زاویوں سے دینے کی کوشش کرتی ہے۔ پہلا، شناخت کا ایک گہرا بحران، دوسرا، اداروں کی کمزوری، اور تیسرا، ایک بہت ہی پیچیدہ اور سیکیورٹی پر مبنی خارجہ پالیسی۔ تو پھر آئیے اسی ترتیب سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شناخت کا بحران۔ کتاب کا پہلا ہی باب، چیپٹر 1، اسکیپنگ انڈیا، یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان کی پوری قومی شناخت ہی بھارت سے فرار پر مبنی ہے۔ جی، اور مصنفہ اپرنا پانڈے کا ترک یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جنوبی ایشیائی جڑوں کو قبول کرنے کے بجائے ایک پین اسلامک یعنی مشرق وسطی والی شناخت اپنانے کی کوشش کی۔ اچھا۔ اس کی وجہ سے ایک ایسی قوم پرستی کو فروغ ملا جس کے مرکز میں ہندو مخالف جذبات تھے، تاکہ ایک واضح تفریق قائم کی جا سکے۔ یہ ملک کو جوڑنے کا ایک فارمولا تھا، لیکن اس کی ایک قیمت تھی۔ اور وہ قیمت کیا تھی؟ کیا اس کا تعلق ملک کے اندر موجود دوسرے نسلی گروہوں سے ہے؟ کیونکہ پاکستان تو ایک بہت ہی متنوع ملک ہے۔ کتاب کا ایک اور باب، چیپٹر 3، ریلیجن، ایتھنیسٹی اینڈ وائلنس ان پاکستان، شاید اسی کشمکش کی بات کرتا ہے۔ بالکل، قیمت یہی تھی کہ جب آپ صرف مذہب کی بنیاد پر شناخت بناتے ہیں تو آپ ملک کے اندر موجود پشتون، بلوچ، سندھی اور دوسری لسانی شناختوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ محمد اسماعیل خان اس باب میں یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ اسی کشمکش کا نام ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسلامائزیشن چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جو علاقائی اور نسلی شناخت کو اہمیت دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ تناؤ آج بھی ملک میں تشدد کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ ہمیں سیدھا بانی پاکستان کے ویژن کی طرف لے جاتا ہے۔ چیپٹر 4، جناز پاکستان میں یعقوب بنگاش لکھتے ہیں کہ آج تک یہ بحث ہی ختم نہیں ہوئی کہ جناح کا پاکستان کیسا ہونا چاہیے تھا۔ ایسا کیوں ہے کہ 75 سال بعد بھی یہ سوال اتنا اہم ہے؟ دیکھیں، بنگش کا نقطہ یہ ہے کہ پاکستانیوں میں ایک طرح کا سادہ یقین پایا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی طرح یہ جان لیں کہ جناح اصل میں کیا چاہتے تھے، مطلب ایک سیکولر ریاست یا ایک اسلامی ریاست، تو ہماری ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں، جیسے کوئی ایک جادوئی جواب مل جائے۔ جی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناح کی تقاریر میں دونوں طرح کے اشارے ملتے ہیں، اور اسی ابہام کی وجہ سے ہر گروہ ان کے ویژن کو اپنی مرضی کی تشریح دیتا ہے۔ یہ بحث خود اس بات کی علامت ہے کہ ملک اپنی بنیادی شناخت پر آج تک متفق نہیں ہو سکا۔ تو اگر مذہب اور سیاست جیسے موضوعات پر اتنی تقسیم ہے تو پھر کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سب کو جوڑتی ہو؟ کتاب میں ایک باب اس موضوع پر بھی ہے، چیپٹر 6، کرکٹ واٹ یونائٹس اس۔ یہ تھوڑا غیر متوقع سا لگتا ہے۔ ہاں، لیکن بہت اہم ہے۔ احمد ناقوی کہتے ہیں کہ کرکٹ پاکستان میں صرف ایک کھیل نہیں ہے بلکہ یہ ایک ثقافتی قوت ہے۔ ثقافتی قوت؟ جی، ایک ایسے ملک میں جو نسل، زبان اور فرقے کی بنیاد پر بری طرح تقسیم ہے، کرکٹ وہ واحد چیز ہے جو سب کو ایک شناخت دیتی ہے۔ جب پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو کوئی سندھی، پنجابی یا پٹھان نہیں ہوتا، سب پاکستانی ہوتے ہیں۔ یہ پاکستانی شناخت کا ایک بہت متحرک اور شاید سب سے لچکدار پہلو ہے۔ ٹھیک ہے، تو شناخت کا یہ بحران سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں کتاب کے دوسرے بڑے موضوع پر، کمزور ادارے۔ کتاب کے تعارف میں کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا وہ ان علاقوں میں خود بہت کمزور تھی جو پاکستان کا حصہ بنے۔ تو اس خلا کو پھر کس نے پر کیا؟ اس خلا کو فوج اور بیوروکریسی نے پر کیا، اور یہیں سے ایلیٹ کیپچر کی کہانی شروع ہوتی ہے، جس کا ذکر چیپٹر 12، پاکستان's ایلیٹ کیپچر اینڈ the state of insecurity میں کیا گیا ہے۔ ایلیٹ کیپچر؟ جی،
امتیاز گل کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے بالکل شروع میں ہی سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور فوج کا ایک ایسا گٹھ جوڑ بن گیا جس نے ملک کے وسائل پر قبضہ کر لیا اور پھر ایسی پالیسیاں بنائیں جو صرف اسی ایلیٹ طبقے کو فائدہ پہنچاتی تھیں۔ اور اس ایلیٹ کیپچر کا عام آدمی کی زندگی اور معیشت پر کیا اثر ہوا؟ کیا کتاب اس بارے میں کچھ بتاتی ہے؟ جی بالکل۔ چیپٹر 9 پروفٹ، پروٹیسٹ اینڈ پاور، بازار پالیٹکس ان اربن پاکستان میں عمیر جاوید دکھاتے ہیں کہ کس طرح شہروں میں بازار کی کلاس، یعنی تاجر اور صنعت کار؟ ہاں، تاجر اور صنعت کار، وہ اپنے مفادات کے لیے پالیسیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیرونی امداد کا بھی ایک دلچسپ کردار ہے۔ جی چیپٹر 14 پاکستان، دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دی بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز میں مصنف ایک بہت دلچسپ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ کون سی اصطلاح؟ وہ کہتے ہیں کہ امریکی امداد نے پاکستان میں ڈچ ڈیزیز لائک ایفیکٹ پیدا کیا ہے۔ یہ ایک بہت تکنیکی اصطلاح لگ رہی ہے۔ کیا آپ اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتی ہیں؟ خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ضرور۔ دیکھیں، ڈچ ڈیزیز کا مطلب ہے کہ جب کسی ملک کو اچانک بہت زیادہ غیر ملکی پیسہ ملنا شروع ہو جائے، جیسے ہالینڈ کو قدرتی گیس سے ملا تھا، تو اس کی اپنی معیشت کے دوسرے شعبے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پاکستان کے معاملے میں یہ پیسہ تیل یا گیس سے نہیں بلکہ اس کی جیو پولیٹیکل لوکیشن کی وجہ سے ملا۔ جی اس کرائے نے ایک ایسا ایلیٹ طبقہ پیدا کر دیا جو بیرونی خیرات پر انحصار کرتا ہے اور ملک کے اندر حقیقی معاشی اصلاحات یا خود انحصاری کی خواہش کو ختم کر دیتا ہے۔ واہ، یہ تو بالکل ایک نئے زاویے سے معیشیت کو دیکھنا ہے۔ تو سیاسی اور معاشی ادارے تو اس ایلیٹ کیپچر کا شکار ہیں۔ ریاست کے دوسرے ستونوں جیسے عدلیہ کا کیا حال ہے؟ کیا وہ اس سے محفوظ ہیں؟ کتاب کے مطابق نہیں۔ چیپٹر 10 جوڈیشری ان کرائسس اور چیپٹر 11 پاکستان's پیچ ورک آف ہائی کورٹ جسٹس، یہ دونوں ابواب مل کر عدالتی نظام کی ایک بہت پیچیدہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ کس طرح؟ ایک طرف وکلا تحریک کے بعد عدلیہ زیادہ فعال ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف بار اور بینچ کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ ہیں۔ عدالتوں میں عملے کی کمی ہے، فیصلوں میں یکسانیت نہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے ریاست کے دوسرے اداروں یعنی انتظامیہ پر انحصار کرتی ہیں۔ اور انتظامیہ خود اسی ایلیٹ کیپچر کا حصہ ہے؟ بالکل۔ تو ہم نے شناخت کے بحران اور اداروں کی کمزوری پر بات کی۔ کتاب کا تیسرا اور آخری بڑا موضوع پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی کا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پہلے دو مسائل کا براہ راست نتیجہ ہی یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ جب آپ کی قومی شناخت غیر واضح ہو اور آپ کے ادارے کمزور ہوں تو ریاست اپنی بقا کے لیے سیکیورٹی پر غیر معمولی انحصار کرنے لگتی ہے۔ یہیں سے وہ تصور سامنے آتا ہے جس کا ذکر چیپٹر 25 دی ادر پاکستان انڈرسٹینڈنگ دا ملٹری جہادی کمپلیکس میں کیا گیا ہے۔ ملٹری جہادی کمپلیکس یا MJC، یہ بھی ایک بہت بھاری اصطلاح ہے۔ اس سے مصنفین کی کیا مراد ہے؟ مصنفین پرنوئے کوٹاستھین اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ایک واحد ریاست کے طور پر دیکھنا ہی غلطی ہے۔ ان کے مطابق دو پاکستان ہیں، ایک سویلین ریاست جو ہمیں نظر آتی ہے اور دوسرا ملٹری جہادی کمپلیکس یعنی MJC۔ اچھا، یہ ریاست کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو فوج اور جہادی گروہوں کے مشترکہ مفادات سے چلتی ہے اور اکثر سویلین حکومت کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس MJC کو نہیں سمجھتے، آپ پاکستان کی پالیسیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ MJC خارجہ پالیسی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، خاص طور پر پڑوسیوں کے حوالے سے؟ یہ براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ چیپٹر 22 ود ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ میں محمد تقی کہتے ہیں کہ فوج کی پالیسی نہ تو ملک کے اندر بدلی ہے اور نہ ہی باہر۔ وہ آج بھی سویلین بالادستی کو قبول کرنے کو تیار نہیں اور بھارت اور افغانستان کے حوالے سے جہادیوں کو خارجہ پالیسی کے ایک آلے کے طور پر استعمال کرنے پر اصرار کرتی ہے۔ اسٹیون ٹینکل بھی چیپٹر 23 رولز فار دا ڈبل گیم میں اسی بات سے اتفاق کرتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے تعلقات اپنے پڑوسیوں سے ہمیشہ تناؤ کا شکار رہیں گے۔ بھارت کے بارے میں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، جس کا ذکر چیپٹر 26 انڈیا ایز اے فیکٹر ان پاکستان's پالیسی میں ہے، کہ پاکستان ہمیشہ بھارت کو متوازن کرنے کے لیے ایک بیرونی طاقت کی تلاش میں رہا ہے۔
لیکن افغانستان کے ساتھ تعلقات کیوں اتنے خراب ہیں؟ کننڈرم میں مصنفین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جہاد کو بطور پالیسی استعمال کرنے کی حکمت عملی نے دونوں ممالک کو غیر فعال بنا دیا ہے۔ اس پالیسی نے نہ صرف افغانستان کو تباہ کیا بلکہ خود پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی آگ لگا دی۔ اور ان کا ماننا ہے کہ یہ بدامنی مستقبل قریب میں بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ تو اگر پڑوسیوں سے تعلقات ایسے ہیں تو پھر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا انحصار بڑی طاقتوں پر رہا ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات پر کتاب کیا کہتی ہے؟ چیپٹر 30 پاکستان اینڈ دی یونائیٹڈ اسٹیٹس میں ٹیریزیٹا اور ہاورڈ شیفر ان تعلقات کو 3 شادیوں اور 2 طلاقوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کی طرف اس لیے دیکھا کیونکہ اسے بھارت جیسے بڑے پڑوسی کے خلاف ایک محافظ کی ضرورت تھی، جبکہ امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ اس کی جیو پولیٹیکل لوکیشن کی وجہ سے اہمیت دی، کبھی سوویت یونین کے خلاف اور کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ ان کے مقاصد کبھی ایک تھے ہی نہیں، جس کی وجہ سے یہ رشتہ ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ اور اب امریکہ کی جگہ چین لے رہا ہے، خاص طور پر سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے۔ کتاب کے آخری باب چیپٹر 31 پاکستان اینڈ دا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو میں اس پر بات ہوئی ہے۔ اس نئے رشتے کے بارے میں مصنفین کا کیا خیال ہے؟ اینڈرو سمال اور بین لیمونٹ کا کہنا ہے کہ سی پیک نے چین پاکستان کے پرانے صرف سیکیورٹی پر مبنی تعلقات میں ایک بہت بڑی اقتصادی جہت شامل کر دی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا جوا بھی ہے۔ چین پر اب پاکستان کی بہت زیادہ توقعات پر پورا اترنے کا دباؤ ہے۔ صحیح۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا، جس کے راستے میں بہت سی غیر یقینی صورتحال ہیں، تو اس کے چین پاکستان تعلقات پر 1960 کی دہائی کے بعد سے کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ گہرے اور منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر یہ کتاب پاکستان کی ایک بہت ہی پیچیدہ اور کئی حوالوں سے ایک پریشان کن تصویر پیش کرتی ہے۔ شناخت کے بحران سے لے کر کمزور اداروں اور ایک خطرناک خارجہ پالیسی تک یہ سب مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، کتاب کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ آپ پاکستان کے کسی ایک مسئلے کو الگ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا تعلیمی نظام، جس کا ذکر چیپٹر 16 میں ہے کہ اس میں تاریخی غلطیاں اور تعصبات بھرے پڑے ہیں، اس کی وجہ بھی وہی قومی شناختی بیانیہ ہے۔ اچھا۔ اس کا توانائی کا بحران چیپٹر 13 اور معاشی مشکلات بھی اسی ایلیٹ کیپچر کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہے۔ اس ساری بحث کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے۔ کتاب پاکستان کو درپیش چیلنجز کی تشخیص تو بہت اچھی کرتی ہے، لیکن کیا یہ کوئی راستہ بھی دکھاتی ہے؟ دیکھیں، یہ کتاب بنیادی طور پر ایک تشخیصی کام ہے۔ یہ مختلف ماہرین کی تحقیق کو ایک جگہ جمع کرتی ہے تاکہ مسئلے کی جڑوں کو سمجھا جا سکے۔ یہ کوئی نسخہ تجویز نہیں کرتی، لیکن شاید اس گہرائی سے مسئلے کو سمجھنا ہی حل کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تو یہ کتاب پاکستان کے بارے میں جو تصویر کشی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملک جو اپنی شناخت کے بارے میں غیر یقینی ہے، اس کے ادارے چند لوگوں کے مفادات کے تابع ہیں اور اس کی خارجہ پالیسی بقا کی جنگ سے عبارت ہے۔ یہ ہمیں اس سوچ پر مجبور کرتی ہے کہ اگر کتاب میں بیان کردہ ملٹری جہادی کمپلیکس واقعی اتنا طاقتور ہے تو کیا تعلیم، معیشت یا سماجی شعبے میں کی جانے والی اصلاحات کبھی ملک کی سمت کو صحیح معنوں میں تبدیل کر بھی سکتی ہیں؟ ٹاک the talk, why parties walk and matter even in پاکستان۔ یہ اس عام خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ جمہوریت میں سیاسی جماعتیں وقت کے ساتھ زیادہ ماڈریٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو یہ ماڈل مطلب پاکستان جیسے ملک پر پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ماڈل زیادہ تر یورپ کے تجربے پر مبنی ہے۔ تو آئیے پاکستان کی سب سے پرانی سیاسی جماعت مسلم لیگ کی کہانی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس باب میں اس کی جڑوں کا گہرائی سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ کہانی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد انگریزوں کا خیال تھا کہ اس کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے، اس لیے انہوں نے منظم طریقے سے مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کرنا شروع کر دیا۔ تقسیم کرو اور حکومت کرو والی پالیسی۔ بالکل۔
ایسے کئی قانون اور ٹیکس متعارف کروائے گئے جن کا سیدھا نشانہ مسلمان زمیندار اور حکمران طبقہ تھا۔ مقصد صاف تھا، انہیں کمزور کرنا۔ اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کی جگہ ہندو مہاجن لے رہے ہیں جو انگریزی اور برطانوی قانون سیکھ کر نظام کا حصہ بن رہے ہیں۔ اور پھر زبان کا مسئلہ بھی تو تھا۔ جی، جب اتر پردیش یعنی یو پی میں ہندی کو سرکاری زبان بنا دیا گیا تو ان میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک پسماندہ اقلیت بن کر رہ جائیں گے۔ اسی خوف اور احساس محرومی کے پس منظر میں 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ اچھا، تو یہیں سے بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ عام تاثر تو یہ ہے کہ مسلم لیگ ایک مذہبی جماعت تھی جس کا مقصد ہی ایک اسلامی ریاست بنانا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، اور یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مسلم لیگ کی بنیاد رکھنے والے لوگ مذہبی رہنما یا علماء نہیں تھے، بلکہ مسلم اشرافیہ تھی، بڑے زمیندار، صنعتکار اور تاجر۔ یعنی ایک ایلیٹ ڈریون پارٹی تھی؟ جی، ایک ہائیلی سینٹرلائزڈ اور کلائنٹلسٹک پارٹی تھی، جس کا مطلب ہے کہ اس کا بنیادی مقصد اپنے اراکین کے معاشی اور سیاسی مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت سرپرائزنگ بات ہے۔ یعنی پاکستان بنانے والی جماعت اپنے نظریے میں مذہبی تھی ہی نہیں؟ بالکل، اس کا ایجنڈا بنیادی طور پر سیکولر اور معاشی تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ شریعت کا نفاذ ان کے اپنے معاشی مفادات کے خلاف تھا، کیونکہ اسلام میں سود یعنی ربا کی ممانعت ہے اور ان کا پورا کاروباری نظام اسی پر چلتا تھا۔ تو یہ پارٹی عوام اور مذہبی رہنماؤں سے بالکل الگ تھلگ تھی؟ الگ تھلگ ہی نہیں، بلکہ انہیں پسماندہ سمجھتی تھی۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی سیکولر ایلیٹ پارٹی نے ایک علیحدہ مسلم ریاست کی تحریک کیسے چلائی؟ یہ تضاد کیسے حل ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک شفٹ تھا اور اس کا سہرا محمد علی جناح کو جاتا ہے۔ 1930 کی دہائی تک جناح متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑتے رہے، لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا کہ آزاد ہندوستان میں ہندو اکثریت مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گی تو انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی۔ جی، 1940 کی قرارداد لاہور کے بعد مسلم لیگ نے مذہب کو عوام کو متحرک کرنے کے لیے ایک ریلنگ پوائنٹ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مذہب کا استعمال ایک سیاسی حکمت عملی تھی، بنیادی نظریہ نہیں تھا۔ جی بالکل، انہوں نے عوام کے دلوں میں موجود ہندو تسلط کے خوف کو کامیابی سے استعمال کیا اور اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ لگایا، جس کی وجہ سے انہیں 1945-46 کے انتخابات میں زبردست کامیابی ملی اور پاکستان کا قیام ممکن ہوا۔ لیکن جو پارٹی اتنی مقبول تھی وہ آزادی کے بعد اتنی جلدی زوال کا شکار کیوں ہو گئی؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ آزادی کے فوراً بعد جناح کی وفات اور پھر لیاقت علی خان کے قتل سے پارٹی ایک لیڈرشپ کرائسس کا شکار ہو گئی۔ ہاں، اور اندرونی اختلافات بھی ہوں گے؟ بہت شدید۔ یہ پارٹی شہری اشرافیہ کے کنٹرول میں تھی اور دیہی علاقوں کے بااثر لوگوں سے ان کا کوئی حقیقی تعلق نہیں تھا۔ آئین بنانے میں 9 سال لگ گئے۔ اور جب پارٹی اتنی کمزور ہو گئی تو ظاہر ہے فوج کو سیاست میں آنے کا موقع مل گیا۔ بالکل، اسی کمزوری اور عدم استحکام نے فوج کو سیاست میں مداخلت کا راستہ دکھایا۔ آج بھی مسلم لیگ کے جو مختلف دھڑے ہیں جیسے PMLN یا PMLQ، ان کے سامنے وہی پرانا چیلنج ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ ان کا کور ووٹر شہری اور امیر طبقہ ہے، لیکن الیکشن جیتنے کے لیے انہیں غریب اور دیہی ووٹرز کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لیے وہ پیٹرنج یعنی نوکریاں اور وسائل کی تقسیم، جدید مارکیٹنگ اور کبھی کبھی اسلام لائٹ کا نعرہ استعمال کرتی ہیں۔ اسلام لائٹ یعنی مذہب کا صرف اتنا استعمال جتنا سیاسی طور پر فائدہ مند ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ کی کمزوری نے فوج کو جگہ دی، لیکن یہ مسئلہ صرف پارٹی کا نہیں تھا، شاید پوری ریاست کی ساخت کا تھا۔ اگلا باب آرٹ اسی نقطے کو اٹھاتا ہے، A Weberian Perspective on the Nature of the State in Pakistan۔ جی، یہ حمزہ علوی کا مشہور نظریہ ہے جسے اوور ڈیولپڈ اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو برطانوی راج سے ایک ایسی ریاستی مشین، خاص طور پر فوج اور بیوروکریسی، ورثے میں ملی جو معاشرے کے باقی اداروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور تھی۔ تو کیا ہم اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک بہت طاقتور انجن ایک کمزور گاڑی کے ڈھانچے میں ڈال دیا گیا ہو؟
بہترین مثال ہے وہ انجن یعنی فوج اور بیوروکریسی پورے سسٹم کے لیے بہت زیادہ بھاری تھا اور اس نے پورے ڈھانچے پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اس باب میں مصنف اس نظریے پر تنقید بھی کرتا ہے۔ جی، وہ میکس ویبر کے نظریے کو سامنے لاتا ہے۔ ویبر نے کہا تھا کہ ریاست کی تعریف اس کے تشدد کے جائز استعمال پر اجارہ داری یعنی مونوپلی آن دا لیجیٹیمیٹ یوز آف وائلنس سے ہوتی ہے۔ مطلب صرف ریاست کو حق ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کرے؟ بالکل۔ لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں یہ اجارہ داری ٹوٹ چکی ہے۔ جی، اور یہیں سے بات بہت سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ مصنف کا ترک ہے کہ ریاست نے یہ اجارہ داری خود اپنے ہاتھوں سے توڑی ہے۔ چارلس ٹلی کا نظریہ ہے کہ وار میک اسٹیٹس، یعنی جنگیں ریاستوں کو بناتی اور مضبوط کرتی ہیں، لیکن پاکستان کی جنگی حکمت عملی نے الٹا اس کی طاقت کو کمزور کیا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ مطلب ریاست خود اپنی اجارہ داری کو کمزور کر رہی تھی؟ یہ تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے جیسا ہے۔ سوچ شارٹ ٹرم مقاصد حاصل کرنے کی تھی۔ پاکستان نے اپنی جنگوں میں صرف اپنی پروفیشنل فوج پر انحصار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ پرائیویٹ ملیشیا اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کیا۔ اچھا، کب سے؟ یہ سلسلہ 1947 میں کشمیر سے شروع ہوا، پھر 1965 میں، 1971 میں مشرقی پاکستان میں البدر اور الشمس جیسی تنظیمیں، اور پھر 1980 کی دہائی میں افغان مجاہدین، اور بعد میں کشمیر میں جہادی تنظیمیں۔ تو ریاست نے تشدد کو آؤٹ سورس کر دیا۔ بالکل، اور اس آؤٹ سورسنگ کا معاشرے پر کیا اثر ہوا؟ اس کا اثر تباہ کن ہوا۔ اس سے معاشرے میں انفارملائزیشن آف وائلنس یعنی غیر رسمی تشدد کا پھیلاؤ ہوا۔ خاص طور پر جنرل ضیاء کے دور میں افغان جہاد کی وجہ سے پورے معاشرے میں کلاشنکوف کلچر اور ہیروئن کا نشہ عام ہوا۔ مدارس کو جہاد کے لیے بھرتی کے مراکز کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہاں تک کہ اسکولوں کے نصاب میں بھی عسکریت پسندی کو فروغ دیا گیا۔ جی، تو جن غیر ریاستی عناصر کو ریاست نے اپنے مقاصد کے لیے پالا تھا، وہی آج اس کے کنٹرول سے باہر ہو کر اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئے ہیں۔ بالکل، وہ جن اب ریاست کا کنٹرول چیلنج کر رہا ہے، اور ریاست کی تشدد پر اجارہ داری صرف کاغذوں میں رہ گئی ہے۔ تو ریاست نے اپنی طاقت خود کمزور کی اور ایک خلا پیدا کیا۔ سوال یہ ہے کہ اس خلا کو کس نے پر کیا؟ اگلا باب 9، پروفٹ، پروٹیسٹ اینڈ پاور بازار پالیٹکس ان اربن پاکستان، اس کا ایک دلچسپ جواب دیتا ہے۔ جی، یہ باب پاکستان کی ایک نئی حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا کا سب سے زیادہ شہری آبادی والا ملک ہے، اور اس کی شہری معاشیت کا ایک بہت بڑا حصہ غیر رسمی ہے، جسے مصنف بازار اکانومی کہتا ہے۔ اور اس بازار اکانومی نے ایک نئی مڈل کلاس کو جنم دیا ہے۔ جی، اس میں چھوٹے کارخانے، ٹرانسپورٹ اور خاص طور پر ریٹیل اور ہول سیل کا کاروبار شامل ہے۔ اور یہ نئی بازار کلاس کون ہے؟ کیا یہ وہی ٹریڈیشنل تاجر ہیں؟ یہ انٹرمیڈیٹ یا بازار کلاسز ہیں، یعنی تاجر، دکاندار اور چھوٹے صنعت کار۔ یہ سیاسی طور پر بہت منظم اور طاقتور ہو چکے ہیں۔ اور سیاسی جماعتیں بھی اب ایسے امیدواروں کو ترجیح دیتی ہیں جو اپنا الیکشن کا خرچہ خود اٹھا سکیں۔ بالکل، اور یہ طبقہ اس معیار پر پورا اترتا ہے۔ ان کی طاقت کا راز کیا ہے؟ یہ اپنی طاقت کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ ان کی طاقت ان کی تنظیم میں ہے۔ ان کی ہزاروں تاجر تنظیمیں ہیں۔ ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار ہے جسے شٹر پاور کہتے ہیں۔ شٹر پاور؟ یعنی یہ جب چاہیں ایک کال پر پورے کے پورے شہر اور بازار بند کروا سکتے ہیں اور حکومت کو گھٹنوں پر لے آتے ہیں۔ تو یہ صرف احتجاج ہی نہیں کرتے بلکہ ایک متوازی نظام بھی چلا رہے ہیں۔ بالکل، یہ تنظیمیں حکومت سے ٹیکس اور دیگر پالیسیوں پر لابنگ کرتی ہیں، اپنے بازاروں میں ہونے والے جھگڑوں کے فیصلے خود کرتی ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے لیے ووٹرز کو متحرک کرنے کا کام بھی کرتی ہیں۔ تو ایک طرح سے انہوں نے شہری علاقوں میں عوامی زندگی پر قبضہ کر لیا ہے اور ریاست کے خلا کو پر کر دیا ہے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے سیاسی جماعتوں کی کمزوری، فوج کے کردار اور بازار کی ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھا، لیکن اس کہانی کا ایک اور بہت اہم کردار ہے، عدلیہ۔ اگلا باب 10 اسی پر ہے، جوڈیشری ان کرائسس، جوڈیشل پالیٹکس ان پاکستان۔ اس بحران کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تاریخی طور پر تو پاکستان کی عدلیہ اکثر فوج اور انتظامیہ کے دباؤ میں رہی ہے، لیکن 2005 میں چیف جسٹس افتخار چودھری کی آمد کے بعد سب کچھ بدل گیا۔
ان کے جوڈیشل ایکٹیوزم، پھر جنرل مشرف کی طرف سے ان کی معطلی اور اس کے نتیجے میں چلنے والی زبردست وکلا تحریک نے عدلیہ کو پاکستان کی سیاست کے مرکز میں لا کھڑا کیا۔ لیکن بہت سے لوگ یہ دلیل دیں گے کہ جو بھی اس تحریک کے اندرونی مسائل تھے اس کا نتیجہ تو مثبت نکلا، ایک فوجی آمر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ کامیابی یقیناً بہت بڑی تھی اور اس نے عدلیہ کو ایک نئی طاقت دی۔ لیکن مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ تحریک کے بعد کیا ہوا؟ تحریک کی کامیابی کے بعد ججوں یعنی بینچ اور وکلا یعنی بار کے درمیان جو اتحاد تھا وہ ٹوٹ گیا۔ وہ پرانا احترام ختم ہو گیا۔ جی بالکل۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وکلا پر تشدد اور عدالتوں کی بے حرمتی کے الزامات عام ہو گئے ہیں۔ خود وکلا برادری میں ایلیٹ اور نان ایلیٹ کی تقسیم بہت گہری ہو گئی ہے۔ تو کیا وکلا تحریک ویسی نہیں تھی جیسی نظر آتی تھی؟ کیا اس کے مقاصد صرف عدلیہ کی آزادی نہیں تھے؟ مصنف کے مطابق یہ معاملہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ تحریک صرف عدلیہ کی آزادی کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کا ایک بڑا ہدف جنرل مشرف کی حکومت تھی۔ اچھا۔ اور اس میں وکلاء کی بھرپور حمایت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جسٹس چودھری نے بار کی اندرونی سیاست میں مداخلت کر کے اپنے حامیوں کو الیکشن جتوائے تھے۔ جب ان کے مقاصد پورے ہو گئے، مشرف چلے گئے اور جج بحال ہو گئے، تو تحریک کے پاس کوئی ٹھوس اور مثبت ایجنڈا باقی نہیں رہا۔ اس باب میں میڈیا کے کردار کا بھی ذکر ہے۔ کیا میڈیا نے اس بحران میں کوئی کردار ادا کیا؟ جی، میڈیا نے جسٹس چودھری کو ایک عوامی ہیرو بنا کر پیش کیا، جس سے عدلیہ کو اپنی آئینی حدود سے تجاوز کرنے کی شو ملی۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ نقطہ سماجی طبقے کا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ جسٹس چودھری کا تعلق روایتی ایلیٹ طبقے سے نہیں تھا اور اسی وجہ سے ان کا عدالتی انداز زیادہ جارحانہ اور پاپولسٹ تھا۔ جو پاکستان کی روایتی قدامت پسند عدلیہ سے بہت مختلف تھا۔ جی، یہ تو سپریم کورٹ کی بات ہوئی، لیکن پاکستان کا عدالتی نظام تو بہت وسیع ہے۔ آخری باب جس پر ہم آج بات کریں گے، باب 11 ہائی کورٹس پر ہے۔ پاکستان's پیچ ورک آف ہائی کورٹ جسٹس۔ اسے پیچ ورک یعنی پیوند کاری کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی 5 ہائی کورٹس کے فیصلوں میں کوئی یکسانیت نہیں ہے۔ وہ مختلف معاملات میں بالکل مختلف انداز سے فیصلے کرتی ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں مل سکتی ہیں، خاص طور پر ان معاملات میں جہاں ریاست کے بڑے مفادات داؤ پر لگے ہوں؟ بالکل، خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی جیسے معاملات میں ان کی محدودیت صاف نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ریمنڈ ڈیوس کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے کیس تو سنا، لیکن آخرکار پیچھے ہٹ گئی اور ایک سیاسی ڈیل کے ذریعے معاملہ حل ہوا۔ اور ڈرون حملوں کا کیس؟ اس کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے انہیں غیر قانونی اور جنگی جرائم قرار دیا، لیکن حکومت نے اس فیصلے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ تو لگتا ہے کہ ہائی کورٹس ان معاملات میں بہت فعال ہیں جہاں ریاست کے بڑے مفادات داؤ پر نہ لگے ہوں، جیسے ماحولیات، لیکن جب بات قومی سلامتی کی آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ یہ بالکل درست تجزیہ ہے۔ وہ ماحولیاتی قانون جیسے معاملات میں بہت فعال رہی ہیں، گرین بینچ قائم کیے ہیں، لیکن دوسرے سماجی معاملات جیسے صنفی حقوق پر ان کا ریکارڈ ملا جلا ہے۔ اچھا؟ انہوں نے غیرت کے نام پر قتل کی مذمت تو کی ہے، لیکن مشہور مختارہ مائی کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جس میں ملزمان کو بری کیا گیا، شدید تنقید کا نشانہ بنا۔ اور توہین رسالت اور دہشت گردی جیسے حساس مقدمات میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں بھی یہ پیچ ورک اپروچ واضح ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے توہین رسالت کے جھوٹے الزامات میں پھنسے لوگوں کو بری بھی کیا ہے، لیکن آسیہ بی بی جیسے متنازع کیس میں سزائے موت کو برقرار بھی رکھا۔ اور دہشت گردی کے معاملے میں؟ وہیں صورتحال ہے۔ ایک طرف انہوں نے ذکی الرحمان لکھوی جیسے بڑے ملزم کو ضمانت پر رہا کیا، تو دوسری طرف سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت کو برقرار رکھا۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتیں کیسے ایک سیکولر ایلیٹ کے مفادات کے لیے بنی، ریاست نے کیسے تشدد پر اپنی اجارہ داری کھوئی، ایک نئی شہری بازار کلاس کیسے طاقت میں آئی، اور ایک ایسی عدلیہ جو ایک بڑی تبدیلی سے گزری لیکن اب خود بحران کا شکار ہے۔ ان تمام ابواب میں جو مشترکہ کڑی نظر آتی ہے وہ رسمی اداروں اور زمینی حقیقت کے درمیان کا بہت بڑا فرق ہے۔ چاہے وہ فوج کا پرائیویٹ ملیشیا استعمال کرنا ہو، تاجر تنظیموں کا ایک متوازی ریاست کے طور پر کام کرنا ہو، یا عدلیہ کا قانون سے زیادہ شخصیات اور سیاست کے گرد گھومنا ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ریاست کے رسمی قوانین سے زیادہ غیر رسمی طاقت کے نیٹ ورکس اہم اور زیادہ طاقتور ہیں۔ فوج، بازار، عدلیہ نے کس طرح طاقت کے اپنے اپنے دائرے بنا لیے ہیں جو اکثر ریاست کے اختیار کو چیلنج کرتے ہیں۔
ایک دلچسپ سوال یہ بنتا ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں طاقت کے اتنے سارے متوازی مراکز ہوں، وہاں حکومت کا اصل مطلب کیا ہے اور اصل میں انچارج کون ہے؟ پاکستان کا ایلیٹ کیپچر اور عدم تحفظ کی حالت۔ اس کی شروعات صدر الدین ہاشوانی کی کتاب ٹروتھ آلویز پرویلز کے ایک اقتباس سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آزادی کے بعد ایک جنون تھا، بڑے بڑے خواب تھے، لیکن آج لگتا ہے کہ ان خوابوں کے ساتھ کچھ بہت غلط ہو گیا ہے۔ جی، اور وہ ایک بہت سخت بات کہتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس مین ہونا ایک بارودی سرنگ پر چلنے جیسا ہے۔ اور اس کی وجہ وہ بتاتی ہیں کہ کرپشن اور اقربا پروری، وہ سیاستدانوں، بیوروکریٹس، یہاں تک کہ کچھ فوجی جرنیلوں کی فطرت بن چکی ہے۔ تو کیا یہ واقعی اتنا ہی سنگین ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت گہری تشخیص ہے، اور یہ جو ایلیٹ کیپچر کا تصور ہے نا، یہ اسی کی وضاحت کرتا ہے۔ اچھا، یہ کوئی سادہ کرپشن نہیں ہے۔ ایلیٹ کیپچر کا مطلب ہے جب ایک چھوٹا طاقتور طبقہ ملک کے پورے نظام اور وسائل پر اس طرح قبضہ کر لیتا ہے کہ قانونوں، پالیسیوں، ادارے سب کچھ صرف ان کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، عوام کے لیے نہیں۔ تو پاکستان میں یہی ہوا ہے؟ بالکل، ایک سویلین ملٹری ایلیٹ نے بیوروکریسی کے ساتھ مل کر بڑے بڑے ریاستی اداروں کو، جیسے PIA؟ جی، PIA، واپٹا، پاکستان سٹیل ملز، ان سب کو منظم طریقے سے اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہی ادارے جو کبھی قومی فخر کی علامت تھے، آج بد انتظامی اور خسارے کی مثال بن چکے ہیں۔ اچھا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، مطلب یہ شروع سے ہی ایسا چل رہا ہے؟ مجھے ڈاکٹر محبوب الحق کی وہ تھیوری یاد آ رہی ہے، جمع کرو جمع کرو۔ ہاں، جمع کرو، یہی محمد ہے، یہی موسیٰ ہے۔ ان کا نظریہ تھا کہ پہلے ملک کی دولت یعنی کیک کو بڑا کرو، تقسیم کی فکر بعد میں کرنا۔ بالکل، اور اس وقت کی معاشی حقیقت کے لحاظ سے شاید یہ بات درست بھی لگتی ہو۔ کیونکہ ہمارے پاس تھا ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ دفتروں میں پیپر کلپس کی جگہ کانٹے استعمال ہوتے تھے۔ تو آئیڈیا یہ تھا کہ چند صنعت کاروں کو وسائل دو تاکہ وہ تیزی سے صنعتی ترقی کریں۔ اور اسی سوچ نے 22 خاندانوں والے تصور کو جنم دیا۔ جی، اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ملک کی ساری دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی۔ یہی 22 خاندانوں کا قصہ ہے۔ اور پھر اس کا رد عمل آیا بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی شکل میں۔ جی، جب سب کچھ سرکاری کنٹرول میں لے لیا گیا۔ لیکن پھر نواز شریف کے دور میں سب کچھ الٹ ہو گیا، پرائیویٹائزیشن شروع ہو گئی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کاغذ پر تو یہ پالیسی کی تبدیلی تھی، لیکن عمل میں یہ ایلیٹ کیپچر کی ایک نئی شکل تھی۔ اس کی کوئی مثال؟ سب سے بڑی مثال مسلم کمرشل بینک کی نجکاری ہے۔ یہ بینک اپنے ایک دوست میاں منشا کو فروخت کیا گیا۔ اسی ایک ڈیل نے انہیں پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شامل کر دیا۔ اچھا، بنیاد پر لوگوں نے راتوں رات بے پناہ دولت کمائی۔ تو نیشنلائزیشن ہو یا پرائیویٹائزیشن، فائدہ ایلیٹ کا ہی ہوا۔ بالکل، دونوں کو ایلیٹ نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اچھا، لیکن جنرل مشرف تو کرپشن کے خاتمے کے نعرے پر آئے تھے، انہوں نے نیب بھی بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ ان کا احتساب کا وعدہ اتنا کمزور کیوں پڑ گیا؟ ہوا یہ کہ سیاسی حقیقتیں ان کے نظریات پر غالب آ گئیں۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے انہیں انہی سیاستدانوں، ججوں اور صحافیوں کے ساتھ ڈیل کرنی پڑی جن کے خلاف وہ آئے تھے۔ یعنی سمجھوتے کرنے پڑے۔ جی، اور جب آپ ایسے سمجھوتے کرتے ہیں تو احتساب کا عمل خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ نیب ایک طاقتور ادارہ تو بنا، لیکن جلد ہی اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ تو احتساب سیاسی سودے بازی میں بدل گیا۔ بالکل۔ تو اس پورے نظام کی کوئی ٹھوس مثالیں ہیں ہمارے پاس جہاں یہ صاف نظر آتا ہو کہ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے؟ اس کتاب میں 3 کیس سٹڈیز کا ذکر ہے جو پوری کہانی بیان کرتی ہیں۔ اچھا، پہلا کیس ہے نیوی چیف ایڈمرل منصور الحق کا۔ ان پر بھاری کک بیکس کا الزام تھا۔ ہاں، مجھے یاد ہے، انہیں امریکہ سے واپس لایا گیا تھا۔ جی، بڑی مشکل سے لایا گیا، لیکن یہاں آ کر صرف $7.5 ملین کی پلی بارگین پر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ صرف 7.5 ملین؟ جی۔ دوسرا NRO یعنی قومی مفاہمتی آرڈیننس، جس نے ایک صدارتی حکم کے ذریعے سینکڑوں سیاستدانوں اور بیوروکریٹس پر چلنے والے کرپشن کے ہزاروں کیسز ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیے۔ اس نے تو ایک بہت ہی غلط پیغام دیا۔ بالکل، پیغام یہ تھا کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کے لیے قانون معافی کا راستہ نکال سکتا ہے۔ اور تیسرا کیس؟ تیسرا کیس ملک ریاض کا ہے، جنہوں نے اپنے طاقتور رابطوں کی بنیاد پر ایک بہت بڑی ریئل اسٹیٹ امپائر کھڑی کی۔
ان کا کیس بھی سپریم کورٹ سے پروسرار طور پر خارج ہو گیا۔ تو یہ تینوں کیسز یہی بتاتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کو خریدا، دبایا یا مڑا جا سکتا ہے۔ جی ایک مشہور کتاب ہے وائی نیشنز فیل، جس میں ایکسٹریکٹیو اور انکلوسیو اداروں کی بات کی گئی ہے۔ کیا پاکستان کا نظام ایکسٹریکٹیو کہلائے گا؟ پاکستان اس کی ایک کلاسک مثال ہے۔ یہاں سیاسی اور معاشی ادارے اس طرح بنائے گئے ہیں کہ وہ عوام کے بجائے ایک چھوٹے سے طبقے کو فائدہ پہنچائیں۔ اس کی سب سے واضح مثال کیا ہوگی؟ ہمارا ٹیکس کا نظام۔ حکومت بار بار ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں لاتی ہے، یعنی کالے دھن کو سفید کرنے کا موقع دیتی ہے، لیکن ٹیکس کلیکشن پھر بھی نہیں بڑھتی۔ بالکل۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے تقریباً آدھے ارکان خود ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ کیا؟ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ یعنی جو لوگ قانون بناتے ہیں وہی عمل نہیں کرتے؟ جی، اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہے بینکوں سے لیے گئے قرضوں کی معافی۔ یہ تو بہت بڑا ایشو ہے۔ 2010 میں اسٹیٹ بینک نے خود سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ 50 بڑے صنعت کاروں اور سیاستدانوں کے 256 ارب روپے کے قرضے معاف کیے گئے ہیں۔ 256 ارب روپے! تو اسے یوں دیکھیں کہ ایک ہی طبقہ ہے جو ٹیکس بھی نہیں دیتا اور عوام کے پیسوں سے بنے بینکوں سے اربوں روپے کے قرضے لے کر وہ بھی واپس نہیں کرتا۔ یہ تو قومی خزانے پر ایک طرح کا دوہرا حملہ ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ ایلیٹ کیپچر کا نظام ہر شعبے پر اثر انداز ہوتا ہوگا۔ آئیے اگلے باب کی طرف چلتے ہیں، جو ہے افراتفری سے ایک محفوظ پائیدار توانائی کے مستقبل کی تعمیر تک۔ توانائی کا بحران پاکستان کا ایک دائمی مسئلہ۔ جی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بحران ہر سال ہماری جی ڈی پی کو 2% تک کم کر دیتا ہے۔ جی، اور اس کی جڑیں بھی ہماری منصوبہ بندی کی ناکامی میں ہے۔ شروع میں سندھ طاس معاہدے کی وجہ سے ہم نے سستے ہائیڈرو پاور پر انحصار کیا، جو بہت اچھا تھا۔ منگلا اور تربیلا جیسے بڑے ڈیم تھے۔ بالکل، لیکن جب کالا باغ ڈیم کا منصوبہ سیاسی تنازعات کی نذر ہو گیا تو ہم نے مستقبل کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع پر وقت پر کام ہی نہیں کیا۔ ہم ایک ہی جگہ پھنس کر رہ گئے۔ جی پھر 1990 کی دہائی میں بجلی کی شدید قلت ہوئی اور بے نظیر بھٹو کی حکومت 1994 میں ایک نئی پاور پالیسی لے کر آئی۔ آئی پی پیز والی پالیسی۔ جی، جس نے پرائیویٹ سیکٹر کو دعوت دی۔ لیکن اس وقت کی حکومت کے پاس اور کیا آپشن تھا؟ قلت تو شدید تھی۔ ضرورت تو تھی، لیکن جس طریقے سے اسے کیا گیا اس نے ایک نئے بحران کی بنیاد رکھ دی۔ اس وقت عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بہت کم تھیں، اچھا، تو زیادہ تر نئے پاور پلانٹس فرنس آئل پر لگا دیے گئے۔ ہم نے اپنا پورا انحصار ایک ہی چیز پر کر دیا۔ یہ ہماری انرجی پالیسی کا سلور بلٹ مسئلہ ہے۔ بالکل، ہم ہمیشہ کسی ایک جادوئی حل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب 2000 کی دہائی میں تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچی تو ہمارا پورا انرجی سیکٹر دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ اور یہی سے سرکولر ڈیٹ یعنی گردشی قرضے کا جنم ہوا۔ جی، یہ سرکولر ڈیٹ کی اصطلاح ہم بہت سنتے ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ فرض کریں بجلی تقسیم کرنے والی کمپنی یعنی ڈسکو آپ سے بل وصول نہیں کر پاتی۔ جی، اب وہ اس پیسے سے بجلی بنانے والی کمپنی کو ادائیگی نہیں کر سکتی۔ بجلی بنانے والی کمپنی آگے فیول سپلائر جیسے پی ایس او کو پیسے نہیں دے پاتی، اور وہ پھر تیل نہیں خرید پاتا۔ بالکل۔ یہ قرض ایک چکر کی طرح پورے سسٹم میں گھومتا رہتا ہے اور آخر میں حکومت کو اپنی جیب سے پیسے ڈال کر اس چکر کو عارضی طور پر توڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ صرف ایک قرض نہیں بلکہ پورے نظام کا گلا گھونٹنے والا ایک جال ہے۔ صحیح کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری انرجی پالیسی کی سب سے بڑی ناکامی مستقبل کی منصوبہ بندی کے بجائے فوری حل تلاش کرنا رہا ہے، کبھی ہائیڈرو، کبھی تیل۔ اور اب سارا زور ایل این جی پر ہے۔ وہی غلطی دہرائی جا رہی ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے بتایا کہ زیادہ تر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ڈالرز میں ہیں۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ جب بھی روپیہ کمزور ہوتا ہے بجلی کی قیمت خود بخود بڑھ جاتی ہے، چاہے ہم ایک یونٹ بھی اضافی نہ بنائیں۔ بالکل۔ سارا بوجھ آخر میں عام صارف پر پڑتا ہے۔ توانائی کے شعبے میں یہ جو ڈالروں میں ادائیگیوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمیں براہ راست ایک بڑے موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی ہمارا بیرونی امداد اور عالمی مالیاتی اداروں پر انحصار۔ جی، اگلا باب اسی پر ہے۔ پاکستان، امریکہ اور برٹن ووڈز ادارے، ایک جاری عظیم کھیل۔ اس میں دلیل دی گئی ہے کہ امریکی امداد نے پاکستان میں ڈچ ڈیزیز جیسی صورتحال پیدا کی ہے۔ یہ کیا ہے؟
ڈچ ڈیزیز ایک معاشی تصور ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب کسی ملک کو اچانک بہت زیادہ غیر ملکی کرنسی ملنا شروع ہو جائے، جیسے تیل ملنے پر۔ اور ہمارے کیس میں یہ کرنسی امریکی امداد تھی۔ جی، جو ہمیں ہماری جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے ملتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک اپنی اندرونی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے کیونکہ باہر سے آسان پیسہ آ رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنی جغرافیائی اہمیت کا کرایہ وصول کرنے کے عادی ہو گئے۔ اور اس نے ایک ایسی رینٹیئر کلاس پیدا کی جو مشکل فیصلے کرنے کے بجائے ہمیشہ بیرونی امداد کا انتظار کرتی ہے۔ اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ سٹاپ گو رہے ہیں، کبھی بہت امداد، کبھی بالکل بند۔ جی، اور اس کا ہمارے IMF کے پاس جانے سے ایک بہت واضح تعلق نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب امریکی امداد کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، ہم معاشی اصلاحات کو بھول جاتے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں قمر الاسلام کمیشن کی ٹیکس اصلاحات کی رپورٹ کو نظر انداز کر دیا گیا کیونکہ افغان جنگ کی وجہ سے ڈالرز آ رہے تھے۔ صحیح۔ یہی کچھ 9/11 کے بعد شاہد حسین کمیشن کی رپورٹ کے ساتھ ہوا۔ جب امریکہ امداد روکتا ہے تو ہم فوراً IMF کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک چکر ہے جو دہائیوں سے چل رہا ہے۔ جی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم IMF کے پروگراموں کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آخر میں کوئی نہ کوئی بچا لے گا؟ اسی کو مورل ہیزرڈ کہتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے غلط فیصلوں کے نتائج سے آپ کو بچا لیا جائے گا تو آپ لاپرواہی برتتے ہیں۔ اچھا۔ پاکستانی حکومتوں کو ہمیشہ یہ یقین رہا ہے کہ امریکہ جیسے بڑے شیئر ہولڈرز کی وجہ سے IMF پاکستان کو مکمل طور پر ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے ہم پروگرام پورے نہیں کرتے۔ بالکل۔ 1988 کے بعد سے پاکستان نے IMF کے 12 میں سے 11 پروگرام یا تو مکمل نہیں کیے یا ادھورے چھوڑ دیے۔ لیکن اب تو اس کھیل میں ایک نیا اور بہت بڑا کھلاڑی آ گیا ہے، چائنا، CPEC کے ساتھ۔ کیا اس سے یہ پرانی ڈائنامک تبدیل نہیں ہوگی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ CPEC بلا شبہ ایک گیم چینجر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ جی، جب تک ہم خود اپنے وسائل پیدا کرنے یعنی ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن کے لیے سنجیدہ اصلاحات نہیں کرتے، جیسے ٹیکس کا دائرہ بڑھانا۔ جی، ٹیکس بڑھانا، سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر کرنا، تب تک CPEC بھی ہمیں خود انحصاری کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا، ورنہ خطرہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک قرض دہندہ کی جگہ دوسرے پر انحصار کرنے لگیں گے۔ پاکستان کا بینکنگ اور مالیاتی شعبہ۔ آزادی کے وقت ہماری حالت بہت خراب تھی۔ جی، برطانوی ہند کی صرف چند سو بینک شاخیں ہمارے حصے میں آئی تھیں۔ اور جو تھیں بھی ان کا زیادہ تر عملہ ہندو اور سکھ تھے جو ہجرت کر گئے۔ ملک میں ایک دم کریڈٹ کا خلا پیدا ہو گیا۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک آف پاکستان جیسے ادارے بنائے گئے۔ جی، لیکن اصل تبدیلی 1974 میں آئی جب بھٹو حکومت نے تمام بینکوں کو قومی تحویل میں لے لیا۔ اس کے نتائج کیسے نکلے؟ بہت دور رس اور زیادہ تر منفی۔ منفی کس لحاظ سے؟ یہ بینک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگے۔ یہ ایک جلدی امیر بننے کی اسکیم بن گئی۔ وہ کیسے؟ سیاسی طور پر بااثر لوگ صنعت لگانے کے نام پر سرکاری بینکوں سے بھاری قرضے لیتے، پیسہ غبن کرتے اور پھر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ قرضے معاف کروا لیتے۔ اچھا، یہ NPLs یعنی نان پرفارمنگ لونز کا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا؟ جی، اور ڈوبے ہوئے قرضوں کے انبار لگ گئے۔ یہ کتنے سنگین تھے؟ آپ اس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 1999 میں کچھ سرکاری مالیاتی اداروں کے NPLs ان کے کل قرضوں کے 75% تک پہنچ چکے تھے۔ 75%؟ جی، اس کا موازنہ 2008 کے امریکی سب پرائم بحران سے کریں جس نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا گیا تھا۔ وہاں NPLs کی شرح صرف 8.6% تھی۔ ہمارے ہاں صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ بہت زیادہ۔ تو پھر اس بحران سے کیسے نکلا گیا؟ جنرل مشرف کے دور میں IMF اور ورلڈ بینک کے شدید دباؤ پر اصلاحات کی گئیں، بینکوں کی نجکاری کی گئی، نئے پرائیویٹ اور غیر ملکی بینکوں کو لائسنس دیے گئے، اور اسٹیٹ بینک کو زیادہ خود مختاری دی گئی۔ جی، اس سے مقابلے کی فضا پیدا ہوئی اور کارکردگی بہتر ہوئی، لیکن پرانی عادتیں مشکل سے جاتی ہیں۔ آج بھی سرکاری بینکوں کے NPLs نجی بینکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ بالکل، بینک آف پنجاب کا حالیہ اسکینڈل اس کی ایک مثال ہے۔ آج کل ہمارے بینکنگ سیکٹر کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ آج کل سب سے بڑا مسئلہ کراؤڈنگ آؤٹ ہے۔ کراؤڈنگ آؤٹ؟
इसे जरा और आसान करके समझाएं। इसे यूं समझें कि हुकूमत अपने बजट के खसारे को पूरा करने के लिए मुकामी बैंकों से इतना ज्यादा कर्ज लेती है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए कर्ज लेने की गुंजाइश ही बहुत कम बचती है। अच्छा, तो बैंकों के लिए हुकूमत को कर्ज देना ज्यादा आसान और महफूज है। बिल्कुल, हुकूमत कभी डिफॉल्ट नहीं करती, तो वो किसी नए बिजनेस को कर्ज देने का रिस्क क्यों लें? जिससे माशी तरक्की रुक जाती है क्योंकि नए आइडियाज को सरमाया नहीं मिलता। जी, आखिर में इस्लामिक बैंकिंग का भी जिक्र है, ये कहाँ खड़ा है? ये कोशिशें जनरल जिया के दौर से शुरू हुई थीं। इसमें काफ़ी पेचीदगियां आईं, लेकिन अब पाकिस्तान में एक मुतवाज़ी इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम मौजूद है। और ये मकबूल हो रहा है? जी, तेज़ी से मकबूल हो रहा है। इस वक्त मुल्क के कुल बैंकिंग डिपॉजिट्स का तकरीबन 13% इस्लामिक बैंकों में है। ये एक अहम और बढ़ता हुआ शोबा है। डिसिमिलर हिस्ट्रीज, हिस्ट्री करिकुला इन गवर्नमेंट एंड एलीट पाकिस्तानी स्कूल्स। तो आइए इस बाब को खोलते हैं। ये बात तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान के सरकारी निसाब और दरसी किताबों में तारीखी गलतियां, तासुब, ये सब पाया जाता है। जी, खास तौर पर पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों में, जो कि एक लाजमी मजमून भी है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रियासतें, मतलब पूरी दुनिया में, तालीमी निसाब को अपने नज़रियाती मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। सही। पाकिस्तान में हुकूमत इस मजमून को कौमियत और शनाख्त का एक सरकारी तस्वर तलबा में पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती है। इन किताबों में एक नज़रिया पाकिस्तान या पाकिस्तान आइडियोलॉजी पर बहुत जोर दिया जाता है, जिसके मुताबिक मुल्क की बुनियाद इस्लाम है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या ये नज़रिया हमेशा से था? किताब कहती है कि ऐसा नहीं है। ये तस्वुर पाकिस्तान बनने के तकरीबन 2 दहाइयों बाद जमात इस्लामी ने पेश किया था। और इसे फिर 1970 और 80 की दहाई में निसाब और माशरती बयानिए में शामिल किया गया। अच्छा, तो ये एक तरह से रेट्रोएक्टिवली लागू किया गया? जी हाँ, और ये रियासती पॉलिसी का बराह रास्त नतीजा था। 1981 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने दरसी किताबों के मुसन्निफीन को वाज़ेह हिदायत दी थी। क्या हिदायत थी? कि वो ये साबित करें कि पाकिस्तान की बुनियाद नस्ली, लिसानी या जुग्राफियाई नहीं, बल्कि मुश्तरका मजहब का तजुर्बा है। मकसद तलबा को इस्लामी रियासत के क़याम की तरफ रहनुमाई करना था? बिल्कुल। और ये पाकिस्तान के इब्तदाई अशरों की किताबों से बहुत मुख्तलिफ था, जो ज़्यादा लिबरल और जामे थीं। उनमें बरे सगीर की मुस्लिम आमद से पहले की तारीख जैसे हिंदू सल्तनतों का भी जिक्र था। तो पाकिस्तान में 2 मुतवाज़ी तालीमी निज़ाम चल रहे हैं, एक सरकारी मैट्रिक सिस्टम और दूसरा एलीट कैम्ब्रिज ओ लेवल सिस्टम। जी, और ओ लेवल सिस्टम बहुत छोटा है, मतलब मैट्रिक के कुल तलबा का सिर्फ 0.2%। लेकिन इन तलबा का असर उनकी तादाद से कहीं ज़्यादा है। मुसन्निफ तारिक रहमान उन्हें अजनबी दुनिया के बासी यानी डेनिजन्स ऑफ एलियन वर्ल्ड्स कहते हैं। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। दोनों निज़ामों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक सिस्टम में तलबा को सरकारी किताबों को रटना होता है, और ये किताबें कम मेयार की होती हैं। जी, और उनमें सबूत के बगैर सब्जेक्टिव बयानात होते हैं। दूसरी तरफ ओ लेवल की किताबें मालूमात और तफसीलात से भरी होती हैं। उनमें पुरानी तस्वीर, नक्शे, आर्काइवल मवाद होता है। तो वो तलबा को तनकीदी सोच पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। तारीख पेश करने का तरीका भी बहुत मुख्तलिफ है। मैट्रिक की किताबें 2 कौमी नज़रिए को एक मुतलक और मुस्तकिल हकीकत के तौर पर पेश करती हैं, जबकि ओ लेवल की किताबें बताती हैं कि ये नज़रिया वक्त के साथ कैसे इवॉल्व हुआ। जी, और वो हिंदू मुस्लिम ताउन के अदवार को भी दिखाती हैं, जैसे 1919 का लखनऊ पैक्ट। और जो बात यहाँ बहुत दिलचस्प है वो ये कि ओ लेवल की किताबें ये भी बताती हैं कि जिन्ना और सर सैयद अहमद खान जैसे रहनुमा हमेशा से 2 कौमी नज़रिए के हामी नहीं थे। हाँ, किताब में सर सैयद की एक तकरीर का हवाला है, जिसमें उन्होंने कहा था, हम हिंदू और मुसलमान एक ही कौम हैं। ये बात तो मैट्रिक की किताबों में नाकाबिल तसव्वुर है। बिल्कुल। और फिर किताब ये भी बताती है कि बाद में उनके ख्यालात कैसे बदले, तफसील से। दोनों निज़ामों की किताबों में ज़बान और लहजे का भी तो बहुत फ़र्क होगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैट्रिक की किताबें हिंदुओं और इंडिया के बारे में मुसलसल मनफी ज़बान इस्तेमाल करती हैं, जैसे शातिर, साजिश, नफ़रत। अच्छा। जबकि कैम्ब्रिज की किताब में तकसीम के दौरान होने वाले तशद्दुद को दोनों तरफ से तस्लीम किया जाता है।
یہ کہا جاتا ہے کہ عام امن پسند ہندو، سکھ اور مسلمان سب اس تشدد میں شامل ہو گئے۔ اس کی کوئی اور مثال؟ ایک واضح مثال 1965 کی جنگ کی ہے۔ میٹرک کی کتابیں کہتی ہیں کہ پاکستان نے جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر دشمن کو ذلت آمیز شکست دی، جو کہ حقائق کے برعکس ہے۔ جی، جبکہ او لیول کی کتابیں بتاتی ہیں کہ جنگ کا آغاز پاکستان نے کیا تھا۔ اسی طرح او لیول کی کتابوں میں جناح کی 11 اگست 1947 کی مشہور تقریر کا حوالہ ہے، جس میں انہوں نے ایک سیکولر پاکستان کا ویژن پیش کیا تھا۔ بالکل، جبکہ میٹرک کی کتابوں میں یا تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے یا اسے غلط طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں نصابوں کا طلبہ کے رویوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ طارق رحمان کے ایک سروے سے پتہ چلتا ہے کہ او لیول کے طلبہ کشمیر پر بھارت کے خلاف جنگ اور جہاد کی حمایت کم کرتے ہیں، اور اقلیتوں کے لیے مساوی حقوق کے زیادہ حامی ہوتے ہیں۔ جی، مصنفہ کا کہنا ہے کہ یہ دو نظام دو مختلف قسم کے شہری پیدا کر رہے ہیں، ایک تنقیدی سوچ رکھنے والا جو تاریخ کے ارتقاء کو سمجھتا ہے، اور دوسرا جس کا عالم نظریہ یک طرفہ ہے اور وہ سازشی نظریات کا زیادہ شکار ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ مصنفہ یہ تجویز دیتی ہیں کہ پاکستان سٹڈیز کے نصاب میں اصلاحات کا ایک ممکنہ راستہ او لیول کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کر کے انہیں میٹرک سسٹم میں متعارف کروانا ہو سکتا ہے۔ اب ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں، پاکستان کا فلاحی تعلیمی متبادل۔ پاکستان's philanthropic education alternative۔ آئین کا آرٹیکل 24A تمام بچوں کو تعلیم کی ضمانت دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 25 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں۔ جی، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے فلاحی ادارے سامنے آئے ہیں۔ یہ باب دو بڑے فلاحی ماڈلز کا جائزہ لیتا ہے۔ ایک دی سٹیزنز فاؤنڈیشن یعنی TCF ہے اور دوسرا کیئر پاکستان۔ یہ ادارے کم فیس والے نجی اسکولوں یعنی لو فیس پرائیویٹ اسکول سے مختلف ہیں کیونکہ ان کا مقصد منافع کمانا نہیں ہے۔ تو پہلے TCF کی بات کرتے ہیں۔ اس کا آغاز 1995 میں کراچی کی کچی آبادیوں میں اسکول بنانے سے ہوا۔ آج اس کے 1000 سے زیادہ اسکول ہیں۔ جی، جہاں 1,65,000 سے زائد بچے پڑھتے ہیں۔ ان کا ماڈل کیا ہے؟ ECF کا ماڈل بہت منفرد ہے۔ وہ ان علاقوں میں اعلیٰ معیار کی عمارتوں والے اسکول بناتے ہیں جہاں کوئی اور اسکول نہیں ہوتا۔ وہ بہت کم فیس لیتے ہیں، جو صرف ایک علامتی معاہدہ ہوتا ہے۔ بالکل، جبکہ باقی تمام اخراجات عطیات سے پورے کیے جاتے ہیں۔ ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف خواتین اساتذہ کو ملازمت دیتے ہیں۔ اچھا، اس سے لڑکیوں کے داخلے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہوگی۔ جی، اور مقامی خواتین کے لیے رول ماڈل بھی سامنے آتے ہیں۔ اور دوسرا ماڈل کیئر کا ہے۔ اس کی شروعات 1988 کے سیلاب کے بعد ہوئی۔ ان کا طریقہ کار TCF سے مختلف ہے نا؟ جی، کیئر زیادہ تر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی PPP ماڈل پر کام کرتا ہے، جسے اڈاپٹ اے اسکول پروگرام کہتے ہیں۔ تو وہ خستہ حال سرکاری اسکولوں کو گود لیتے ہیں؟ بالکل، ان کی عمارتوں کی مرمت کرتے ہیں اور وہاں کیئر کے تربیت یافتہ اساتذہ تعینات کرتے ہیں۔ سرکاری اساتذہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں اور بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ اس ماڈل نے تو بہت سے ناکام سرکاری اسکولوں کو مکمل طور پر بدل دیا ہوگا۔ جی بالکل۔ ان اسکولوں کے نتائج کیسے ہیں؟ کتاب بتاتی ہے کہ TCF کا میٹرک پاس ہونے کا تناسب 91% اور کیئر کا 81% ہے، جو سرکاری اوسط سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ان کا سماجی اثر بھی بہت گہرا ہے۔ TCF اسکولوں نے ہاؤس سسٹم کے ذریعے نسلی اور مذہبی رکاوٹوں کو کم کیا ہے، اور کیئر نے سرکاری لڑکوں کے اسکولوں میں خواتین اساتذہ کو متعارف کروا کر اور پرائمری سطح پر مخلوط تعلیم کو فروغ دے کر صنفی رویوں کو تبدیل کیا ہے۔ لیکن اس ماڈل میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں، خاص طور پر اساتذہ کے حوالے سے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ فلاحی ادارے عطیہ دہندگان کو خوش رکھنے کے لیے ویلیو فار منی ماڈل پر چلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اساتذہ کو اکثر بہت کم تنخواہیں دی جاتی ہیں؟ جی، جو کہ غیر ہنرمند مزدوروں کی کم از کم اجرت کے برابر ہوتی ہیں۔ ان کی پری سروس ٹریننگ بھی ناکافی ہوتی ہے اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے جذبے اور لگن سے نظام کو آگے بڑھائیں۔ اور گود لیے گئے اسکولوں میں تو یہ مسئلہ اور بھی بڑا ہوگا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہاں کم تنخواہ والے کیئر اساتذہ اپنے زیادہ تنخواہ والے سرکاری ہم منصبوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آخری بات ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے، سینکشننگ سب آرڈینیشن۔
The Politics of Gender Laws, Promulgation and Reform in Pakistan. یعنی کوئی بھی ریاست خواتین کے حق میں یا ان کے خلاف امتیازی قوانین کیوں بناتی ہے؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ اس کا جواب صرف یہ نہیں کہ حکومت جمہوریہ ہے یا آمرانہ. بالکل. اس باب کا مرکزی استدلال یہ ہے کہ قوانین کی نوعیت کا انحصار 3 چیزوں پر ہے: حکومت کا سیاسی نظریہ اور اس کے اتحادی، حقوق نسواں کے گروپوں کی سرگرمیاں اور پرانے قوانین کی میراث. جی، جو مستقبل کی قانون سازی پر اثر انداز ہوتی ہے. پاکستان کی مثالیں اس بات کو بہت واضح کرتی ہیں. ایک فوجی حکمران جنرل ایوب خان نے 1961 میں مسلم فیملی لاز آرڈیننس جیسا ترقی پسند قانون نافذ کیا، جس نے کثیر ازواجی کو محدود کیا. لیکن ایک اور فوجی آمر جنرل ضیاء الحق نے 1979 میں حدود آرڈیننس جیسا امتیازی قانون نافذ کیا. اور یہی فرق جمہوری حکومتوں میں بھی نظر آتا ہے. جی، بے نظیر بھٹو کی حکومت نے حدود آرڈیننس کو ختم نہیں کیا، لیکن آصف علی زرداری کی حکومت نے کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی اور تیزاب گردی کے خلاف قوانین بنائے. تو اس کی وجہ ہر حکومت کے نظریات اور سیاسی مجبوریاں تھیں؟ بالکل. ایوب خان ایک ماڈرنسٹ تھے اور انہیں سیکولر بیوروکریسی کی حمایت حاصل تھی، اس لیے وہ مذہبی جماعتوں کے دباؤ سے آزاد تھے. جبکہ ضیاء الحق نے اپنی حکومت کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اسلام کا ایک قدامت پسند ورژن استعمال کیا اور جماعت اسلامی جیسی مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنایا. اسی وجہ سے حدود آرڈیننس اور قانون شہادت جیسے قوانین بنے. یہاں پالیسی کی میراث یعنی پالیسی لیگیسی کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے. جی، ضیاء کے قوانین اور ان کے تحت بنائے گئے ادارے جیسے فیڈرل شریعت کورٹ اتنے مضبوط ہو گئے کہ بعد میں آنے والی حکومتوں کے لیے انہیں تبدیل کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو مذہبی جماعتیں ان قوانین میں کسی بھی ترمیم کو اسلام پر حملہ قرار دے کر اس کی مخالفت کرتی ہیں. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اپنے وعدوں کے باوجود اسی میراث اور ایک کمزور پارلیمانی اکثریت کی وجہ سے حدود آرڈیننس کو منسوخ نہیں کر سکی. جی، اور پھر جنرل مشرف کی حکومت نے ایک دوگلی حکمت عملی اپنائی. انہوں نے خود کو لبرل ظاہر کیا، لیکن سیاسی حمایت کے لیے اسلامی جماعتوں کے اتحاد یعنی MMA سے بھی اتحاد کیا. اور نتیجہ ایک سمجھوتا تھا، ویمن پروٹیکشن ایکٹ 2006. جی، جس نے حدود آرڈیننس میں ترمیم تو کی لیکن اسے مکمل طور پر ختم نہیں کیا. تو پھر زرداری حکومت 2008 سے 2013 تک نسبتاً زیادہ کامیاب کیوں رہی؟ اس کی وجہ ان کا خواتین کے حقوق کے حامی نظریے، پارلیمنٹ میں ان کی مضبوط پوزیشن اور سب سے اہم، پارلیمنٹ میں موجود ایک کراس پارٹی ویمن کاکس تھی. اچھا، ایک ویمنز کاکس نے اہم کردار ادا کیا. جی، اس نے ان قوانین کو پاس کروانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کے باوجود مذہبی جماعتوں کی مخالفت کی وجہ سے گھریلو تشدد کا بل منظور نہیں ہو سکا. پاکستان نے اپنی تمام بیرونی جنگوں میں جتنے شہری اور فوجی کھوئے ہیں، جی، اس سے کہیں زیادہ لوگ ملک کے اندر ہونے والے تشدد میں مارے گئے ہیں، خاص طور پر فرقہ وارانہ اور جہادی تشدد میں. ایک منٹ، مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اندرونی طور پر خود کو بیرونی دشمنوں سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے؟ یہ تو ہمارے پورے نیشنل سیکیورٹی کے نظریے پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے جو ہمیشہ باہر کے خطرے پر مرکوز رہا ہے. بالکل، اور یہی اس کتاب کا بنیادی نقطہ ہے. مصنف کے مطابق پاکستان کو اصل خطرہ باہر سے نہیں اندر سے ہے، اور جب وہ اس تشدد کی جڑوں کو کھنگالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر دیوبندی مکتب فکر کے گروپس ملوث ہیں. جیسے کہ خاص طور پر سپاہ صحابہ پاکستان یعنی SSP اور اس کی جو شاخ تھی لشکر جھنگوی LEJ، جو اب اہل سنت والجماعت ASWJ کے نام سے کام کر رہی ہے. کتاب یہ تو بتا دیتی ہے کہ یہ دیوبندی گروپس ہیں، لیکن کیا مصنف اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ آخر اسی مکتبہ فکر سے اتنی شدت پسند تنظیمیں کیوں ابھریں؟ میرا مطلب ہے بریلوی یا دوسرے مکاتب فکر سے اس پیمانے پر کیوں نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. کتاب اس کی اتنی گہرائی میں تو نہیں جاتی، لیکن وہ اس نیٹ ورک کی وسعت پر ضرور بات کرتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ یہ گروپس الگ تھلگ کام نہیں کر رہے. تو ان کے روابط ہیں آپس میں؟ جی، ان کے روابط افغان طالبان، TTP اور کشمیر میں سرگرم جیش محمد جیسی تنظیموں سے ہیں. اور معاملہ صرف عسکریت پسندی تک محدود نہیں ہے. ان کے جمعیت علماء اسلام یعنی JUI جیسی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں، جو ان کے خلاف کسی بھی قسم کی ریاستی کارروائی کو تقریباً ناممکن بنا دیتے ہیں. تو یہ
صرف چند گمراہ گروہ نہیں ہیں بلکہ ایک پورا پولیٹیکل ملیٹنٹ ایکو سسٹم ہے۔ جی، ایک ایسا ایکو سسٹم جو ریاست کے اندر جڑیں پکڑ چکا ہے۔ یہ تشدد ہوا میں تو پیدا نہیں ہوتا، اس کی کوئی سماجی بنیاد بھی ہوتی ہوگی۔ شاید اگلا باب ہمیں اس طرف لے جائے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ داخلی تشدد معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اگلا باب اسی موضوع پر ہے، چیپٹر 20، پاکستان's descent into religious intolerance۔ مذہبی عدم برداشت۔ جی، مصنف کا موقف ہے کہ آج کا پاکستان خاص طور پر مذہبی اقلیتوں کے لیے 1947 کے پاکستان سے بہت مختلف ہے۔ اور اس کی بنیاد کے طور پر وہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی مشہور تقریر کا حوالہ دیتے ہیں، جہاں انہوں نے ایک سیکولر اور مساوی حقوق والے ملک کا ویژن دیا تھا کہ ریاست کا کسی کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ تبدیلی آئی کہاں سے؟ کتاب کے مطابق اس تبدیلی کا پہلا قدم 1949 کی قرارداد مقاصد تھی، آبجیکٹیوز ریزولوشن۔ اس نے ریاست کی سمت ایک اسلامی نظریے کی طرف موڑ دی، لیکن اصل امتحان آیا 1953 کے احمدی مخالف فسادات کے بعد۔ ان فسادات کی تحقیقات کے لیے جسٹس منیر کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا۔ اور منیر کمیشن کی رپورٹ، اس میں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آئی تھی۔ جی، کمیشن نے اس وقت کے تمام بڑے علماء سے ایک بنیادی سوال پوچھا: مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ حیرت انگیز طور پر کوئی بھی دو علماء ایک تعریف پر متفق نہ ہو سکے۔ اچھا؟ ہر ایک کی تعریف دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کر رہی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جس اسلامی ریاست کا نعرہ لگایا جا رہا تھا اس کی بنیاد ہی متنازع ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1953 کا یہ سوال کہ مسلمان کون ہے آج بھی اتنا ہی متنازع اور پرتشدد ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے 70 سالوں میں ہم 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے بلکہ شاید پیچھے ہی گئے۔ بالکل، اور ریاست کی شناخت کی یہ جنگ معاشرے کے ہر حصے پر اثر انداز ہوتی ہے، خاص طور پر خواتین کے حقوق پر۔ ہمارا اگلا باب اسی سے متعلق ہے، چیپٹر 21، کمپیٹنگ ویژنز آف ویمنز رائٹس ان پاکستان۔ ریاست کی شناخت کا یہ تصادم کہ وہ جناح کا پاکستان ہے یا ایک مخصوص نظریاتی ریاست، اس کا براہ راست اثر خواتین پر پڑتا ہے۔ کتاب اس حوالے سے کن مختلف نظریات کی نشاندہی کرتی ہے؟ کتاب بنیادی طور پر 3 مختلف ویژنز کا ذکر کرتی ہے: ریاست، سول سوسائٹی اور اسلامسٹ گروپس۔ سول سوسائٹی کی تنظیمیں جیسے عورت فاؤنڈیشن اور شرکت کا، جی، وہ خواتین کے حقوق کو عالمی انسانی حقوق یعنی گلوبل ہیومن رائٹس کے فریم ورک میں دیکھتی ہیں۔ وہ حدود آرڈیننس جیسے امتیازی قانونوں میں تبدیلی کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اسلامسٹ گروپس جیسے جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ ان کا نظریہ مولانا مودودی کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، لیکن ان کے خیال میں اس کا حل مغربی حقوق کا تصور اپنانا نہیں ہے، کیونکہ وہ اسے مزید استحصال کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو پھر ان کا حل کیا ہے؟ کتاب میں جماعت اسلامی کی رہنما سمیہ راحیل قاضی کا ایک حوالہ ہے، جو کہتی ہیں کہ انصاف عدالتوں کے باہر فوری اور مفت ملنا چاہیے، اور تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں ضروری ہے۔ تو ایک طرف عالمی انسانی حقوق کا فریم ورک ہے اور دوسری طرف ایک بالکل مختلف اسلامی فریم ورک۔ یہ دونوں صرف تفصیلات پر نہیں بلکہ بنیادی اصولوں پر ہی متفق نہیں ہیں، گویا 2 الگ الگ کائناتوں میں کام کر رہے ہیں۔ پھر کر ریاست پر آ جاتی ہے، لیکن پاکستان میں ریاست کا مطلب کیا ہے؟ اگلا باب اسی سوال کی پڑتال کرتا ہے، چیپٹر 22، ویدر ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ۔ یہ عنوان ہی بہت دلچسپ ہے۔ یہ ہمیں اس بحث کی طرف لاتا ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریاست کو یہ کرنا چاہیے، لیکن اصل میں طاقت کا مرکز کہاں ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان ایک سیکیورٹی سیکنگ ملک ہے، یعنی وہ اپنے پڑوسیوں خاص طور پر بھارت سے خطرہ محسوس کرتا ہے اور صرف اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے۔ لیکن کتاب میں مصنف کرسٹین فیئر کی تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے، جو کہتی ہیں کہ پاکستانی فوج صرف دفاع نہیں چاہتی۔ تو پھر کیا چاہتی ہے؟ وہ خطے میں سٹیٹس کو یعنی موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایک ریویژنسٹ پاور ہے، یعنی وہ پیسو نہیں بلکہ پرو ایکٹیو کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ اور اسی باب میں عائشہ صدیقہ کی مشہور کتاب ملٹری انک کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، اس کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ فوج صرف ایک دفاعی ادارہ نہیں بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا بزنس گروپ بن چکی ہے۔ بینکنگ، ریئل اسٹیٹ، سیمنٹ، کھاد، معیشت کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں فوج کے تجارتی ادارے موجود نہ ہوں۔
صحیح. اس طرح فوج خود ایک معاشی طبقہ بن گئی ہے جس کے اپنے مفادات ہیں اور وہ ملک کے وسائل کو ان مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تو اگر فوج ملک کا سب سے بڑا کاروباری ادارہ بھی ہے اور وہ خطے کی صورتحال کو تبدیل بھی کرنا چاہتی ہے، تو کیا کتاب یہ کہتی ہے کہ اس کی خارجہ پالیسی کے فیصلے قومی سلامتی کے بجائے اس کے کارپوریٹ مفادات سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ کتاب براہ راست یہ نتیجہ اخذ نہیں کرتی، لیکن وہ یہ سوال ضرور اٹھاتی ہے، اور فوج کا یہی پیچیدہ کردار ہمیں اس الزام کی طرف لے جاتا ہے جو پاکستان پر اکثر لگتا ہے، ڈبل گیم کا۔ اگلا باب اسی پر ہے، چیپٹر 23 رولز فار دی ڈبل گیم۔ اچھے طالبان برے طالبان والی بحث یہ تو ہم ایک عرصے سے سن رہے ہیں، کتاب اسے کس طرح دیکھتی ہے؟ ٹی ٹی پی کے خلاف ریاست کی جنگ۔ ٹھیک ہے. دوسری ہے کولابوریشن یعنی تعاون، جیسے کشمیر یا افغانستان میں کچھ گروہوں کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ ٹھیک ہے. تیسری ہے بینائن نیگلیکٹ یعنی دانستہ نظر اندازی، کہ کچھ گروہوں کو ان کی سرگرمیوں کے باوجود نظر انداز کرنا۔ اور چوتھی قسم کون سی ہے؟ چوتھی سب سے دلچسپ ہے، جسے وہ کوآپریشن کہتے ہیں۔ یہ کمپٹیشن اور کوآپریشن کا امتزاج ہے۔ کوآپریشن یعنی بے وقت مقابلہ بھی اور تعاون بھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسے یوں سمجھیں جیسے دو کاروباری حریف جو مارکیٹ میں ایک دوسرے سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں، لیکن خام مال ایک ہی سپلائر سے خریدنے کے لیے تعاون بھی کرتے ہیں تاکہ دونوں کو سستا پڑے۔ ریاست اور کچھ گروہوں کا رشتہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ مفادات مشترک ہوتے ہیں اور کچھ پر وہ ایک دوسرے کے حریف ہوتے ہیں۔ یہ تو تعلقات کی پیچیدگی کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا اور زیادہ بہتر فریم ورک ہے۔ یہ منافقت نہیں بلکہ ایک کیلکولیٹڈ کثیر الجہتی حکمت عملی ہے۔ بالکل، اور اس پیچیدہ کھیل کا سب سے بڑا میدان افغانستان رہا ہے۔ اگلا باب اسی پر ہے، چیپٹر 27 دی افغانستان پاکستان کننڈرم۔ کتاب کے مطابق پاک افغان تعلقات کی بنیاد ہی ایک نو آبادیاتی مسئلے یعنی ڈیورنڈ لائن پر رکھی گئی ہے، جسے پشتون قوم اپنی تقسیم کے طور پر دیکھتی ہے۔ اور اسی تناظر میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کا نظریہ سامنے آیا۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا مطلب تھا افغانستان میں ایک ایسی دوست حکومت کا ہونا جو بھارت کے خلاف پاکستان کو ایک محفوظ پچھواڑا فراہم کرے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ مقصد طالبان کے دور حکومت میں حاصل ہوا، جنہیں افغان مجاہدین کا پوسٹ سوویت ارتقاء کہا گیا ہے۔ اس پوری پالیسی کی بنیاد اس خوف پر ہے جسے کتاب ہندو انڈیا کا خطرہ کہتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی تلاش نے پاکستان کو واقعی محفوظ بنایا، یا اس نے ہماری مغربی سرحد پر ایک ایسا بحران پیدا کر دیا جس نے ہمیں فائدے سے زیادہ نقصان پہنچایا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آج بھی بحث جاری ہے۔ بالکل، اور ان بیرونی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ کتاب ایک گہری اندرونی تبدیلی کی بھی بات کرتی ہے۔ چیپٹر 29 کا عنوان ہے سعودیائزنگ پاکستان۔ یہ ایک بہت پرووکیٹو نظریہ ہے جسے پرویز ہدبھائی نے پیش کیا ہے۔ یہ سعودیائزنگ کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ اپنی جنوبی ایشیائی یعنی ہندی ایرانی ثقافتی جڑوں سے کٹ کر ایک عرب مسلم شناخت اپنا رہا ہے۔ یہ تبدیلی صرف لباس یا ظاہری حلیے تک محدود نہیں، بلکہ زبان، کلچر اور تاریخ کی تشریح تک پھیل گئی ہے۔ کیا کتاب اس کی کچھ ٹھوس مثالیں دیتی ہیں؟ جی، جیسے خدا حافظ کی جگہ اللہ حافظ کا بڑھتا ہوا استعمال، جو فارسی لفظ خدا پر عربی لفظ اللہ کو ترجیح دینے کی علامت ہے۔ اسی طرح رمضان کو رمضان اور نماز کو صلوات کہنا۔ تاریخ کی کتابوں میں بھی تبدیلی آئی، جہاں اب پاکستان کی تاریخ 1947 سے نہیں بلکہ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کے سندھ آمد سے شروع کی جاتی ہے۔ یہ سعودائزنگ پاکستان کا نظریہ دلچسپ تو ہے، لیکن کیا یہ تھوڑی اوور سمپلیفیکیشن نہیں؟ بہت سے لوگ اللہ حافظ مذہبی عقیدت کی وجہ سے کہتے ہیں، نہ کہ سعودی عرب کے ثقافتی اثر کی وجہ سے۔ کیا کتاب اس پہلو پر بات کرتی ہے کہ یہ ایک گراس روٹس مذہبی رجحان بھی ہو سکتا ہے، نہ کہ کوئی اوپر سے مسلط کردہ ثقافتی تبدیلی؟ کتاب اس بحث میں نہیں پڑتی بلکہ اسے ایک ثقافتی رجحان کے طور پر پیش کرتی ہے، لیکن یہ تمام دھاگے اندرونی تشدد، فوج کا کردار، ڈبل گیم اور ثقافتی تبدیلی ایک آخری اور شاید سب سے دھماکہ خیز باب میں آ کر مل جاتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے انڈرسٹینڈنگ دی ملٹری جہادی کمپلیکس۔ یہ تو ایک بہت وزنی اصطلاح ہے۔
ملٹری جہادی کمپلیکس، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں مصنفین ایک انقلابی نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ دو پاکستان مطلب؟ ایک ہے ریاست پاکستان جو ہمیں نقشے پر نظر آتی ہے، اور دوسرا ہے ملٹری جہادی کمپلیکس یعنی MJC، اور اصل طاقت ان کے مطابق اسی کمپلیکس کے پاس ہے۔ اور یہ کمپلیکس کن چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ کتاب کے مطابق یہ فوج، ISI، جہادی تنظیموں جیسے لشکر طیبہ اور جیش محمد، مذہبی جماعتوں اور یہاں تک کہ کرائم سنڈیکیٹس جیسے داؤد ابراہیم نیٹ ورکس کا ایک گٹ جوڑ ہے۔ یہ تمام عناصر اپنے اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف ایک ایسی ریاست کو نہیں دیکھ رہے جس کی فوج بہت طاقتور ہے۔ کتاب یہ دلیل دے رہی ہے کہ یہاں ایک متوازی ریاست، ایک پیرالل سٹیٹ کام کر رہی ہے، اور پاکستان کی اصل خارجہ پالیسی، اس کا ایٹمی پروگرام، اس کی معیشت، یہ سب شاید پاکستان کے عوام کے بجائے اس کمپلیکس کے مفادات کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ تو پاکستان کی پوری تعریف ہی بدل دیتا ہے۔ یہی اس کتاب کا سب سے بڑا اور چیلنجنگ آئیڈیا ہے کہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست ہے جو بھارت کے ساتھ تنازع کو زندہ رکھ کر اپنی بقا اور وسائل پر کنٹرول کو یقینی بناتی ہے۔ تو راؤٹلیج ہینڈ بک آف کنٹمپرری پاکستان کا یہ جائزہ ہمیں کہاں لا کر کھڑا کرتا ہے؟ ہم نے فرقہ وارانہ تشدد سے بات شروع کی اور ایک متوازی ریاست کے نظریے پر ختم کیے۔ یہ کتاب پاکستان کی کوئی ایک سادہ تصویر پیش نہیں کرتی۔ بالکل، یہ کتاب بتاتی ہے کہ پاکستان ایک مونولیتھک وجود نہیں بلکہ ایک میدان جنگ ہے، جہاں بانیان ملک کا ویژن، مذہبی گروہوں کا نظریہ، سول سوسائٹی کی خواہشات اور ایک طاقتور ملٹری جہادی کمپلیکس کے مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں ان تمام تضادات کو ایک ساتھ دیکھنے اور سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور شاید یہ کتاب جو سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے چھوڑ جاتی ہے وہ یہ نہیں کہ ان میں سے کون سی قوت جیتے گی، بلکہ یہ کہ کیا ریاست پاکستان خود اس اندرونی کھینچاتانی میں اپنی بقا کو برقرار رکھ پائے گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا ضروری ہے۔